بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر آیا اور بولا، اللہ کے رسول، مجھے یہ کان میں سے ملا ہے، آپ اسے لے لیجئے، یہ صدقہ ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی دائیں جانب سے آیا اور ایسا ہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بائیں جانب سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے آیا۔ آپ نے اسے لے کر پھینک دیا۔ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کو چوٹ پہنچاتا یا زخمی کر دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک اپنا سارا مال لے کر چلا آتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کا مالک صدقہ دے کر مالدار رہے۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس دولت تھی۔ میں نے کہا، اگر میں کسی دن ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جا سکوں گا تو آج کا دن ہوگا۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا، اسی قدر، یعنی آدھا مال۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تب میں نے دل میں کہا، میں آپ سے کبھی بھی کسی معاملے میں نہیں بڑھ سکوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو مالدار باقی رکھے، یا یوں فرمایا، وہ صدقہ ہے جسے دینے کے بعد مالک مالدار رہے، اور صدقہ پہلے اسے دو جس کی تم کفالت کرتے ہو۔